ملتان کی تپتی ہوئی دھوپ میں زبیدہ اپنے بستر پر بیٹھی پرانی تصویروں کا البم دیکھ رہی تھی۔ 60 سالہ زبیدہ، جو کہ ایک پرائمری اسکول سے ریٹائر ہوئی تھی، اس نے اپنی پوری محنت اور ایمانداری سے یہ سروس گزاری تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس نے اپنے اکلوتے بیٹے عرفان کو بڑی محبت سے پالا تھا، لیکن آج وہی بیٹا کمرے میں سامان پیک کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی جلدی اور بے نیازی تھی۔ عرفان بیٹا، کیا سچ میں کراچی جانا اتنا ضروری ہے؟ زبیدہ نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں بیٹے سے پوچھا۔ عرفان نے ہینڈ بیگ کی زپ تیزی سے بند کی اور بنا ماں کی طرف دیکھتے بولا کہ ہاں ماں جی، آپ کو 10 بار بتا چکا ہوں کہ فرزانہ اور بچے پچھلے 1 مہینے سے کراچی میں اپنے میکے میں بیٹھے ہیں۔ اب مجھے انہیں واپس لانا پڑے گا، جانا تو پڑے گا۔ آخر وہ کب تک وہاں بیٹھے رہیں گے؟ اور مجھے بچوں کی بھی یاد ستا رہی ہے۔ زبیدہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹا، تم جانتے ہو کہ میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی، چکر آتے ہیں، جسم میں درد رہتا ہے۔ تم 1 ہفتے کے لیے جا رہے ہو تو میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تو اچھا ہے۔ میں بھی فرزانہ اور بچوں کے ساتھ مل لوں گی اور میرا دل بھی بہل جائے گا۔ عرفان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ماں جی، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ سفر کتنا دشوار ہے؟ ملتان سے کراچی کا سفر، وہ بھی ٹرین میں، یہ تھکا دینے والا ہے۔ ٹرین کا سفر 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ راستے میں اگر آپ کی طبیعت بگڑ گئی، زیادہ خراب ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ آپ گھر پر رہیں۔ میں نے پڑوس والی شیدہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے گی اور یہاں چکر لگاتی رہے گی۔ نہیں عرفان، زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ بیٹا، پرائے کسی کا خیال نہیں رکھ سکتے، مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں کسی کو تنگ نہیں کروں گی، میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہوں گی، بس مجھے اپنے ساتھ لے چلو بیٹا۔ بیٹے کا دل تو نہ پگھلا، لیکن ماں کی اس قدر منت سماجت کے بعد وہ کافی مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا سر جھٹکا اور زبیدہ کا ایک چھوٹا سا سوٹ کیس وہ بھی بیگ کے ساتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھ سے مت کہیے گا۔ میں پہلے بتا رہا ہوں۔ تیز گام ایکسپریس اپنے مقررہ وقت پر ملتان کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہوئی۔ ٹرین کی چھک چھک کے ساتھ زبیدہ کا دل بھی دھڑک رہا تھا، لیکن سفر شروع ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ٹرین کے ڈبے کی گرمی کی وجہ سے زبیدہ کو الٹیاں آنے لگیں اور اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ وہ نڈال ہو کر سیٹ پر لیٹ گئی۔ عرفان، جو اپنے موبائل میں مصروف تھا، ماں کی یہ حالت دیکھ کر ہمدردی جتانے کی بجائے آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، دیکھا نا ماں، میں کہتا تھا آپ سے۔ عرفان ڈبے میں موجود تمام مسافروں کے سامنے اونچی آواز میں ماں پر غصہ ہونے لگا۔ میں بار بار آپ کو منع کر رہا تھا کہ گھر پر رہیں، آپ کو میری بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آپ بتائیں، میں اس چلتی ٹرین میں کہاں سے ڈاکٹر لوں؟ آپ نے میرا پورا سفر خراب کر دیا۔ ڈبے کے کونے میں بیٹھا ایک سفید داڑھی والا بزرگ تھا جو کافی دیر سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا اور اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے عرفان کو گھورتے ہوئے کہا کہ بیٹا، یہ تمہاری ماں ہے، میرے خیال میں عمر کے اس حصے میں بیمار ہونا یہ کوئی جرم تو نہیں۔ تم کس لہجے میں اپنی ماں سے ایسے بات کر رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ عرفان نے غصے سے اس بزرگ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بابا جی، میں جانتا ہوں کہ مجھے ماں سے کیسے بات کرنا ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یہ ہمارا آپس میں معاملہ ہے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے کیوں آپ ایسے ہی خواہ مخواہ آپے سے باہر کر رہے ہیں؟ زبیدہ نے، جس کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کا بازو پکڑ کر بولا کہ بیٹا، بزرگ سے ایسی کیوں بات کر رہے ہو؟ اور تم پریشان مت رہو، مجھے کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب ٹرین حیدرآباد اسٹیشن پر رکی تو عرفان بڑبڑاتے ہوئے نیچے اترا۔ وہ اسٹیشن پر موجود ایک میڈیکل سٹور سے بخار اور الٹی کی دوائی لی اور پانی کی ایک بوتل لے کر نیچے آیا۔ یہ لیں، دوائی کھا لیں اور اب خاموشی سے سو جائیں۔ اس نے دوائی ماں کے ہاتھ میں تھما دی۔ دوائی کھانے کے کچھ دیر بعد زبیدہ کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلنے لگی، لیکن بیٹے کا یہ رویہ اس کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اگلی صبح ٹرین
कराची कैंट स्टेशन पहुंची। वहां से टैक्सी लेकर इरफान और ज़ुबैदा फरजाना के मेके पहुंचे। फरजाना का मेका कराची के एक पोश इलाके में था और बहुत बड़ा शानदार बंगला भी था। जब टैक्सी बंगले के सामने रुकी, इरफान अपनी माँ का हाथ थामे घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही फरजाना खड़ी थी। अपनी सास को शौहर के साथ देखकर फरजाना के चेहरे की रंगत यकदम बदल गई और उसका मूड ऑफ हो गया। उसने ना तो सास को सलाम किया, ना ही उसकी खैरियत दरियाफ्त की। वो इरफान का बाजू पकड़कर ज़बरदस्ती किचन की तरफ ले गई और दबी आवाज़ में गुस्से से बोली कि ये क्या मजाक है इरफान, ये आपने क्या किया? तुम अपनी माँ को अपने साथ क्यों लाए? मुझे पहले बताते, मैं आपको मना करती। इरफान ने सफाई देते हुए कहा कि फरजाना, माँ की तबीयत ठीक नहीं, वो घर में अकेली कैसे रहती? उन्होंने बहुत ज़िद की तो मुझे मजबूरी में माँ को लाना पड़ा। फरजाना अपने हाथ कमर पर रखे मायूसी चिड़चिड़ेपन से बोली कि हद है इरफान, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ एक हफ़्ते मेरे साथ सुकून से गुजारोगे, हम यहाँ घूमेंगे, लेकिन अब इस बुढ़िया की वजह से हमारा पूरा हफ़्ता ये ख़राब हो जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि मुझे कल ही तुम्हारे साथ वापस मुल्तान जाना पड़ेगा। इरफान ने अपनी बीवी को मनाते हुए कहा कि तुम इतनी सी बात पर क्यों गुस्सा हो रही हो? ये तुमने नहीं देखा कि सफ़र की थकावट है? अगर माँ जी कुछ दिन यहाँ हमारे साथ रहेगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कौन सा तुम्हारा कुछ बिगाड़ रही है? फरजाना ने मुंह बसोरा लेकिन खामोश रही। उसे मालूम था कि आज शाम को उसके बेटे की सालगिरह की एक बहुत बड़ी तकरीब है और घर में काफ़ी मेहमान भी आने वाले हैं। शाम को बंगले का लान रंग बिरंगी रोशनियों और गुब्बारों से सजा हुआ था। कराची के आला तबके के लोग थे। फरजाना की सहेलियां और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। हर तरफ रौनक थी। पुरकशिश खाने वहां सजाए गए थे और फरजाना के बेटे के लिए कीमती तोहफ़े लोग लेकर आए थे। लेकिन इस तमाम चहल पहल और रौनक के दरमियान ज़ुबैदा बेचारी लान के एक अंधेरे कोने में रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर खामोशी से बैठी थी। उसने सफ़ेद रंग का एक सादा सा लिबास पहन रखा था जो सफ़र की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था। ना तो फरजाना ने किसी मेहमान से अपनी सास का तारुफ करवाया, ना ही इरफान ने एक बार आकर अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या आपने कुछ खाया या नहीं? तकरीब के दौरान फरजाना की एक अमीर सहेली, जिसने हाथ में जूस का गिलास ले रखा था, ज़ुबैदा की तरफ इशारा करते हुए फरजाना से पूछने लगी कि फ़रजाना, ये वो कोने में बूढ़ी औरत कौन बैठी है? पहले मैंने कभी देखी नहीं। क्या तुम मुल्तान से कोई नई मुलाजमा लेकर आई? फरजाना ने एक लम्हे में ज़ुबैदा की तरफ देखा और फिर अपनी सहेली के करीब होकर हकारत से बोली कि मुलाजमा, काश ये मुलाजमा ही होती तो बेहतर था, लेकिन बदकिस्मती से ये मेरी सास है। मैं तुमसे क्यों छुपाऊं? ये औरत हर वक्त अपने बेटे के साथ चपक कर रहती है। जहाँ बेटा जाए बस साथ ही रहती है। घर में इसका दिल घबराता है। बेटे को एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती। मुल्तान में भी इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। सहेली ने हमदर्दी जताते हुए कहा, ओहो, फिर तो तुम बड़ी मुसीबत में हो। फरजाना के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। बस तुम फिक्र मत करो, अब ये यहाँ आई है तो मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये कम अज़ कम कराची का रुख तो कभी नहीं करेगी और यहाँ नहीं आएगी। ज़ुबैदा कोने में बैठी अपने पोते को बच्चों के साथ खेलता देख रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी, लेकिन अपने बेटे की बेहिसी पर भी उदास थी, जिसने महफिल में बिल्कुल अपनी माँ को तन्हा कर दिया था। सालगिरह की शानदार तकरीब रात गए इख्तिताम को पहुँची। तमाम मेहमान एक एक करके रुखसत हो चुके थे। पूरे लान में प्लेटें, डिस्पोजेबल कप और खाने के बचे कुचे टुकड़े बिखरे हुए थे। ज़ुबैदा, जो दिन भर की थकन और सफ़र की थकावट की वजह से निढाल हो चुकी थी, सोच रही थी कि अब शायद उसे आराम का मौका मिल जाएगा, लेकिन फरजाना के ज़हन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक मसनूई और मकाराना मुस्कुराहट सजाई और ज़ुबैदा के पास आई। माँ जी, बात दरअसल ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ आप कितनी अच्छी हैं। फरजाना ने मीठे लहजे में कहा, मुझे मालूम है कि आप मुझे अपनी बेटी समझती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। देखिए ना, तकरीब ख़त्म हो चुकी है। मेरे सर में शदीद दर्द है, तबीयत ठीक नहीं। सर में दर्द है, किचन में कुछ गंदे बर्तन पड़े हैं। अगर आप जहमत ना समझें तो ज़रा वो बर्तन तो धो लें।
ज़ुबैदा ने एक लम्हे के लिए अपनी बहू का चेहरा देखा। वो जानती थी कि फरजाना की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने कोई बहस करना मुनासिब ना समझा क्योंकि वो उन्हीं के घर में थी। उसने खामोशी से अपना सर हिलाया। ठीक है बेटी, तुम आराम करो, मैं वो बर्तन धोती हूँ। ज़ुबैदा किचन में दाखिल हुई। वहाँ बर्तनों का एक पहाड़ लगा हुआ था। तकरीब में इस्तेमाल होने वाले तमाम बड़े बड़े पतीले, थालियाँ, चम्मच सब ख़राब हालत में पड़े थे। 60 साला रिटायर्ड उस्तानी साहिबा ने, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इज़्ज़त वक़ार के साथ गुजारी, रात के 2 बजे एक मालदार घर के किचन में खड़ी बर्तन मांज रही थी। उसके कांपते हुए हाथ और दुखती हुई कमर उसका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो काम कर रही थी। खामोशी से आंसू बहाते हुए वो एक एक बर्तन साफ़ कर रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो बर्तन धोकर फारिग हुई और हाथ तौलिए से पोंछने बाहर निकली, तो फरजाना दोबारा उसके सामने आ खड़ी हुई। माँ जी, माशाल्लाह, आपने कितनी सफाई से सारे बर्तन धोए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरा एहसास है। फरजाना ने तंज़िया अंदाज में कहा। बस एक छोटा सा और काम कर लें, कपड़े वाली टोकरी में कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, ज़रा वो भी धो लें तो आपकी मेहरबानी होगी, फिर आप आराम से सो जाएं। ज़ुबैदा की आंखों में इल्तिजा थी। बेटी, रात के 3 बजने वाले, मेरी तबीयत ख़राब है, कमर में शदीद दर्द है, कपड़े सुबह धो लूँगी। लेकिन फरजाना यकदम उसके तेवर बदल गए। माँ जी, सुबह मुझे और भी कई काम हैं। आप कौन सा दिन भर काम करती हैं, बस यहाँ आराम ही तो करती रहती हैं। सुबह आप बेशक लंबी नींद सोइएगा, सुबह मत उठिएगा, लेकिन अब ये काम आप कर लें। ज़ुबैदा ने लंबी सांस ली, खामोशी से कपड़े धोने लगी। अभी ज़ुबैदा ने कपड़े धोना शुरू ही किए थे कि घर का मरकज़ी दरवाज़ा खुला। फरजाना का वालिद हाजी रफ़ीक, जो शहर का एक मुअज़्ज़ज़ बिज़नेसमैन था और किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था, घर वापस लौटा। हाजी रफ़ीक जैसे ही ऐलान में दाखिल हुआ, उनकी नज़र किचन के करीब कपड़े धोती हुई ज़ुबैदा पर पड़ी। वो ज़ुबैदा का बहुत एहतराम करता था। वो ये देखकर हैरान हुआ। उन्होंने गौर से देखा कि उसकी बेटी फरजाना की सास, जो किसी नौकरानी की तरह झुकी हुई कमर के साथ कपड़े निचोड़ रही थी। ज़ुबैदा बहन, हाजी रफ़ीक ने सदमे की हालत में आगे बढ़कर कहा, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप इस वक्त ये कपड़े क्यों धो रही हैं? ज़ुबैदा ने घबराकर अपने हाथ रोके और सर से दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बोली कि हाजी साहब, वो बस ऐसे ही, फरजाना की तबीयत ठीक नहीं थी, घर में काम बहुत ज़्यादा पड़ा था तो सोचा कि हाथ बटा लूँ। हाजी ये माजरा समझते देर उसे ना लगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नीचे लाउंज में आया। फरजाना सोफ़े पर बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। फरजाना, हाजी साहब ने गुस्से से कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारी तरबियत शायद ऐसे तो नहीं की थी। बाबा, आप कब है? वो घबरा कर उठी। फरजाना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें ज़रा भर खौफ खुदा नहीं, हाजी रफ़ीक ने गुस्से से कांपते हुए कहा। तुम तो हर वक्त मुझसे यही कहती थी कि अपनी सास का बहुत एहतराम करती हो, उसका ख्याल रखती हो, उसे अपनी माँ समझती हो, लेकिन क्या यही ख्याल होता है? वो औरत तुम्हारी माँ की उम्र की है, रिटायर्ड उस्तानी है और हमारे घर में यहाँ कुछ दिन गुजारने आई है, हमारे घर में मेहमान है, और तुमने उसे घर की नौकरानी बना रखा। फरजाना ने नज़रें झुका लीं, खामोशी से खड़ी रही। हाजी रफ़ीक ने तलख़ी से कहा, अगर तुम मेरे घर में मेरी मौजूदगी में ऐसा उसके साथ सलूक कर रही हो तो वहाँ ससुराल में क्या करती होगी? मुझे अंदाज़ा हो चुका है। हाजी रफ़ीक ख़ुद आगे बढ़े। उन्होंने ज़ुबैदा के हाथ से सारे कपड़े लिए, इन्हें इज़्ज़त के साथ लाउंज में लाकर चारपाई पर बिठाया, ख़ुद अपने हाथों से उसे ठंडा पानी पिलाया। उस वक्त इरफ़ान, जो दूसरे कमरे में सो रहा था, शोर की आवाज़ सुनकर वो अचानक बाहर आया। हाजी रफ़ीक ने इरफ़ान को देखकर शदीद नागवारी से कहा कि बेटा इरफ़ान, मैं तुम्हें काफ़ी अक्लमंद समझता था। माँ तो अल्लाह की नेमत होती है, फरजाना मेरी बेटी है, लेकिन याद रखना, एक शौहर और इंसान होने के नाते तुम्हें हमेशा अपनी माँ को ही फ़ौक़ियत देनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करोगे तो दुनिया में कोई तुम्हें इज़्ज़त नहीं देगा। अपनी माँ का ख्याल रखा करो और अपनी बीवी को समझाओ। इरफ़ान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, बस इतना कहा कि जी अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। अगली सुबह कराची से मुल्तान वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। फरजाना का मूड अपने बाप की डांट की वजह से शदीद ख़राब था, जबकि इरफ़ान भी खामोश खामोश था। कराची स्टेशन पर जब ट्रेन आकर रुकी तो इरफ़ान ने
اپنی بیوی اور بچوں کو آرام دہ سیٹ پر بٹھایا۔ سفر کے دوران عرفان اسٹیشنوں سے اپنے بچوں کے لیے جوس کے ڈبے لیتا، چپس اور فرزانہ کے لیے مہنگے پھل خرید کر اسے دیتا۔ وہ باری باری اپنی بیوی سے پوچھتا کہ فرزانہ، کیا تمہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ بچوں کو بسکٹ لے کر دیتا۔ لیکن اس پورے سفر کے دوران عرفان نے ایک بار بھی مڑ کر اپنی ماں سے یہ نہ پوچھا کہ ماں جی، کیا آپ کو بھی کچھ چاہیے؟ صبح سے آپ نے کچھ کھایا بھی ہے؟ آپ کو پیاس تو محسوس نہیں ہو رہی؟ زبیدہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے جو اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے احتیاط سے باندھے ہوئے تھے۔ جب ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر رکی تو زبیدہ نے اپنے انہی پیسوں سے ایک ریڑھی والے سے چند کیلے اور بسکٹ کا ایک پیکٹ خرید لیا اور پھر خاموشی سے کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس سفر نے زبیدہ کی آنکھیں پوری طرح کھول دی تھیں۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے بیٹے اور بہو کے دل میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ وہ اسی کی پینشن لیتے ہیں، اس پر عیش کر رہے ہیں، لیکن انہیں بوڑھی ماں کا خیال تک نہیں۔ زبیدہ کا بیٹا عرفان، جو شادی سے پہلے ماں کا بہت بڑا فرما بردار تھا، لیکن شادی کے بعد وہ کافی بدلنے لگا۔ زبیدہ ایک سرکاری اسکول کی ٹیچر رہی تھی اور ماہانہ 60,000 روپے پینشن اسے ملتی تھی، اور یہ پینشن کا پورا بینک کارڈ، تمام پیسے شادی کے بعد سے عرفان ہی کے پاس ہوتے تھے۔ شادی سے پہلے کا عرفان ایسا بالکل نہیں تھا۔ پہلے تو وہ بغیر کہے اپنی ماں کے لیے پھل فروٹ لاتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا۔ جب اسے محسوس ہوتا کہ ماں کے کپڑے پرانے ہو رہے ہیں یا اس کے جوتے گھس گئے ہیں تو وہ بغیر مانگے ماں کے لیے نئے جوتے کپڑے لے کر آتا تھا۔ لیکن جب سے اس کی زندگی میں فرزانہ آئی، عرفان بالکل بدل گیا تھا۔ وہ ہر معاملے میں صرف اور صرف اپنی بیوی کی خوشی مرضی کو فوقیت دیتا تھا، جبکہ بوڑھی ماں کو مکمل طور پر وہ نظر انداز کرتا تھا۔ ملتان پہنچ کر بھی یہ سلسلہ تھما نہیں۔ زبیدہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ کراچی سے واپسی کے بعد ملتان کا گھر زبیدہ کے لیے ایک زندان سے کم نہ رہا۔ سفر کی تھکاوٹ تھی اور مسلسل بیٹے کی نظر اندازی نے زبیدہ کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں بالکل ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ دوسری طرف فرزانہ کا رویہ دن بدن مزید تلخ ہو رہا تھا، زہریلا ہوتا جا رہا تھا، اور عرفان اپنی بیوی کے ہر ظلم پر خاموش تماشائی بنا رہا، کبھی اپنی بیوی کو نہ سمجھایا۔ ایک صبح زبیدہ کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم شدید بخار سے تپ رہا تھا۔ سر میں درد تھا، جوڑوں کا شدید جکڑن تھی اور گلا بھی سوکھ چکا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور لرزتے ہوئے قدموں سے لاؤنج کی طرف آئی، جہاں عرفان آفس جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا اور فرزانہ اسے ناشتہ پیش کر رہی تھی۔ زبیدہ نے کانپتی ہوئی آواز میں، مدھم آواز میں کہا کہ عرفان بیٹا، میری مجبوری ہے، ذرا ادھر دیکھو، مجھے رات سے تیز بخار ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا بیٹا، مجھے کسی اچھے ہسپتال میں لے جاؤ، میری طبیعت شاید زیادہ خراب ہو جائے گی۔ عرفان نے گھڑی پر وقت دیکھا، چہرے پر شدید ناگواری اور چڑچڑاہٹ کے تاثرات سجائے بولا کہ ماں، آپ کو بھی بیماری اسی وقت غلط وقت میں لگنی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ مجھے آفس سے مہینے میں صرف اور صرف 2 چھٹیاں ملتی ہیں جو کہ میں لے چکا ہوں۔ اگر میں آج چھٹی کروں گا تو 1 دن کی تنخواہ کٹ جائے گی۔ آج میں بالکل چھٹی نہیں کر سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ فرزانہ سے کہیں، وہ آپ کو قریبی ہسپتال میں لے جائے گی۔ یہ کہہ کر عرفان نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں اٹھایا اور ماں کے جواب کا انتظار کیے بغیر جلدی سے گھر سے باہر چلا گیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ زبیدہ حیرت اور دکھ سے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زبیدہ نے فرزانہ کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھے ناخن پالش کر رہی تھی۔ اس نے بہو سے کہا کہ فرزانہ بیٹی۔ زبیدہ نے منت کی اور منت بھرے لہجے میں کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ہسپتال نہیں جا سکتی تو کوئی بات نہیں بیٹی، کم از کم باہر جا کر کسی رکشے والے کو بلا دو تاکہ میں خود ہسپتال چلی جاؤں۔ فرزانہ نے ناخن پالش کی شیشی بند کی، ایک لمبی سانس لی اور بے دلی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کا کوئی شوق نہیں، میں رکشے والے سے کہہ دیتی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا میں آپ کے ساتھ ہسپتال نہیں جاؤں گی، اور مجھے گھر کے 1000 کام ہیں، بچوں کے لیے کھانا بھی بنانا ہے۔ فرزانہ باہر گلی میں آئی۔ اتفاق سے ایک رکشے والا
ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے رکشے کو روکا اور ڈرائیور سے کہا کہ او بھائی ذرا ادھر دروازے پر رکنا، تھوڑی دیر 5 منٹ صبر کرنا، میری ساس کی طبیعت خراب ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ فرزانہ اندر آئی اور زبیدہ سے بولی کہ ماں جی باہر رکشہ کھڑا ہے، آپ جلدی کریں اور بیٹھ جائیں، ہسپتال جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رکشے والا چلا جائے اور آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے۔ زبیدہ نے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو وہ خالی تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے بہو سے کہا کہ بیٹی میں چلی تو جاؤں گی لیکن ذرا مجھے 2-3 ہزار روپے دے دے، ڈاکٹر کی فیس دوائی کے پیسے میرے پاس نہیں۔ فرزانہ نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا اور صاف انکار کرتے ہوئے بولی کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں۔ زبیدہ کا دل دھک سے رہ گیا، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ بیٹی یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی 2 دن پہلے ہی تو عرفان بینک سے میری پینشن لے کر آیا تھا، گھر میں باقی بھی پیسے ہوں گے۔ میں ایک ریٹائر ٹیچر ہوں، مجھے ماہانہ 60,000 روپے پینشن ملتی ہے اور یہ پیسے میں نے بیٹے کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ میری اپنی ذاتی کمائی کے ہیں۔ 60,000 میں سے کیا میں اپنی بیماری کے لیے، دوائی کے لیے، کیا مجھے 2-3 ہزار روپے یہ بھی ادا نہیں ہو سکتے؟ فرزانہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زبیدہ کی طرف انگلی اٹھا کر بدتمیزی سے کہا کہ ماں جی آپ کو پتہ ہے گھر ہم چلا رہے ہیں، آپ مجھ سے ایسے بحث مت کریں۔ میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ میرے پاس زیادہ فالتو پیسے نہیں، آپ کو جانا ہے تو جائیں ورنہ اندر جا کر سو جائیں، مجھے تنگ مت کریں۔ اسی وقت باہر سے رکشے والے نے ہارن دیا اور آواز لگائی کہ جلدی کریں، مجھے آگے بھی سواری پکڑنی ہے، میں زیادہ دیر نہیں کر سکتا۔ زبیدہ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، اگر وہ گھر پر رہتی تو طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی، دیوار کا سہارا لیتے ہوئے قدم قدم آرام سے چلنے لگی اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ ایک تو بخار کی شدت سے اس کا جسم تپ رہا تھا، دوسرا دل پر ایک بھاری بوجھ تھا کہ اس کی اپنی پینشن ہے لیکن وہ اپنی پینشن سے محروم ہے، 1 روپیہ بھی اسے نہیں دیا جاتا۔ نہ رکشے کے کرائے کے اس کے پاس پیسے تھے، نہ ہی ڈاکٹر کی فیس تھی۔ رکشہ شہر کے بڑے سرکاری ہسپتال کے گیٹ کے سامنے رکا۔ زبیدہ نے رکشے سے اترنے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس نے انتہائی شرمندگی اور دکھ کے ساتھ رکشے والے کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا مجھ پر ایک احسان کرو، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ ہی آپ کو کرایہ دینے کے پیسے ہیں، تو مجھے اپنا ایڈریس یا فون نمبر دو، میں بعد میں تمہیں یہ پیسے ادا کر دوں گی۔ رکشے والا جس کا نام بشیر تھا وہ یہ سن کر کافی حیران ہوا۔ وہ بھی ایک غریب تھا لیکن انتہائی خوددار اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے زبیدہ کے چہرے پر بیماری کے آثار دیکھے، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ ماں جی آپ اتنی بیمار ہیں، اکیلی ہسپتال آئی ہیں اور اگر آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے جو کہ 200 روپے ہے تو اندر ہسپتال میں ڈاکٹر کی فیس، میڈیکل سٹور سے یہ دوائی کے پیسے یہ آپ کہاں سے لائیں گی؟ زبیدہ نے دکھ سے اپنا سر جھکا لیا اور پھر روندی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹا جیسے میں نے تم سے گزارش کی ہے، التجا کی ہے، اندر جا کر ڈاکٹر صاحب سے بھی التجا کر لوں گی کہ میرا مفت میں معائنہ کر لے، دوائی کا اللہ ہی مالک ہے، کہیں نہ کہیں سے دوا بھی مل جائے گی۔ بشیر کا دل پگھل گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ بزرگ عورت کتنی خاندانی لگتی ہے، مگر یہ کون سا ظالم بیٹا ہے جو اکیلا اسے چھوڑ کر، جسے اپنی ماں کا احساس تک نہیں۔ بشیر نے فوراً رکشہ سائٹ پر پارک کیا، انجن بند کیا، نیچے اترا، بولا ماں جی آپ فکر نہ کریں، میں آپ سے کرایہ بالکل نہیں لوں گا، آپ اندر جائیں، ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کروائیں، میں یہیں باہر آپ کا انتظار کرتا ہوں، جب آپ فارغ ہو جائیں گی تو میں واپس گھر بھی آپ کو چھوڑ کر آؤں گا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ زبیدہ نے نم آنکھوں سے اس غریب رکشے والے کو دعا دی اور لاٹھی کی سہارا لیتے ہوئے کلینک کے اندر داخل ہوئی۔ اندر ڈاکٹر نے جب زبیدہ کا معائنہ کیا، اس کا بلڈ پریشر کافی ہائی تھا، بخار بھی تھا۔ زبیدہ کی ضعیفی اور بے بسی کو دیکھ کر ڈاکٹر کا دل بھر آیا۔ اس نے اس کی معائنہ چیک اپ کی کوئی فیس نہ لی اور پرچی پر کچھ دوائیاں لکھ کر دیں۔ زبیدہ پرچی لے کر ہسپتال کے میڈیکل سٹور پر پہنچی۔ وہاں فارمسٹ نے پرچی دیکھی اور ادویات کا پیکٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ ماں جی آپ کا یہ بل 2500 روپے بنا ہے، میڈیکل سٹور والے نے کہا۔ زبیدہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پرچی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا میرے پاس پیسے تو نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کیا مجھے بیٹا مفت دوائی دے سکتے ہو؟ مجھے تیز بخار ہے، بعد میں پیسے دے دوں گی۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ماں جی میں یہاں خود نوکری پر ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر صاحب نے رحم کھا کر آپ کی فیس تو معاف کی، چیک اپ فیس آپ سے نہ لی، لیکن
میں آپ کو مفت دوائی نہیں دے سکتا۔ یہ ادویات ہمیں بھی پیسے دے کر ہی خریدنی پڑتی ہیں۔ اگر پیسے ہیں تو 2500 روپے دے دیں، دوائی لے لیں، ورنہ سائٹ پر ہو جائیں، وقت ضائع مت کریں۔ اور بھی مریض کھڑے ہیں۔ زبیدہ مایوس بوجھل دل کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ باہر آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بشیر نے جب زبیدہ کو خالی ہاتھ اور اداس چہرے کے ساتھ باہر آتے ہوئے دیکھا تو فوراً آگے بڑھا۔ ماں جی کیا ہوا؟ کیا چیک اپ ہو گیا؟ آپ نے دوائی کیوں نہیں لی؟ زبیدہ نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، بیٹا چیک اپ تو میرا ہو گیا، لیکن دوائی کے 2500 روپے وہ مانگ رہے ہیں۔ اب تم تو جانتے ہو کہ میرے پاس بالکل پیسے نہیں۔ بشیر رکشے والے نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے اپنی پرانی شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور صبح سے لے کر آج تک کمائی کے جو اس کی آج دہاڑی لگی تھی وہ کل 1500 روپے تھی۔ اس نے وہ پیسے نکالے اور اس نے وہ تمام پیسے زبیدہ کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ ماں جی میرے پاس کل یہی پیسے ہیں، اگر پورے پیسے ہوتے تو میں آپ کو وہ بھی دے دیتا۔ آپ واپس جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور میڈیکل سٹور والے سے کہیں کہ فی الحال 1500 روپے میں جتنے دنوں کی دوائی آتی ہے وہ آپ لے لیں، باقی دوائیاں بھی دیکھی جائے گی۔ جلدی کریں، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ زبیدہ اس رکشے والے کے اس رویے پر حیران تھی۔ آنکھوں سے دانوں کی طرح آنسو ٹپک رہے تھے۔ ایک طرف اس کا اپنا سگا بیٹا تھا جو اپنی نوکری کے علاوہ ماں کی پینشن بھی ہڑپ کر کے اپنی ماں کو بھول گیا تھا، اور دوسری طرف یہ غریب رکشے والا جو اپنے پورے دن کی کمائی ایک پرائی بوڑھی عورت پر نچھاور کر رہا تھا۔ زبیدہ نے 1500 روپے کی وہ دوائی لی اور بشیر کے رکشے میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں وہ سوچ رہی تھی کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی، کیا گناہ ہوا کہ بیٹا ایسا ثابت ہوا۔ جب رکشہ زبیدہ کے گھر کے مین گیٹ پر رکا، اتفاق سے عرفان بھی واپس آ چکا تھا اور گیٹ پر کھڑا تھا۔ بشیر نے رکشہ روکا، زبیدہ کو عزت سے نیچے اتارا اور پھر عرفان کی طرف دیکھا۔ بشیر کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہی اس کا بیٹا ہے۔ بشیر کا خون کھولنے لگا۔ عرفان کے وہ قریب آیا اور غصے سے چلا کر بولا کہ کتنے بے حس انسان ہو، ذرا اپنے کپڑے دیکھو، حلیہ دیکھو، لیکن تم نے اپنی ماں کو ایسے چھوڑ رکھا ہے، کتنے ظالم ہو، اتنے بڑے گھر میں رہتے ہو، اچھی گاڑی بھی ہے، اور بیچاری ماں سڑکوں پر رول رہی ہے، بغیر پیسوں کے دوائی کے لیے ذلیل ہو رہی ہے۔ عرفان نے ہڑبڑا کر آس پاس دیکھا کہ کہیں کوئی محلے والا سن نہ لے۔ اس نے غصے سے کہا کہ بھائی زیادہ یہاں بحث مت کرو، تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں بولنے والے؟ بولنے سے پہلے ذرا اپنی بھی اوقات دیکھو۔ اس نے کہا میری اوقات آپ سے زیادہ ہے، کم از کم مجھے احساس تو ہے۔ بشیر نے عرفان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں غریب ہوں، لیکن میری غربت ابھی مری نہیں۔ تمہاری ماں کے پاس دوائی کے پیسے نہیں تھے، میں نے اپنی دن بھر کی کمائی سے 1500 روپے وہ ماں جی کو دیے اور اس نے اپنی دوائی خریدی۔ تم جیسے بیٹے پر لعنت ہے۔ عرفان نے شرمندگی اور غصے کے ملے جلے کیفیت میں جلدی سے اپنا والٹ نکالا اور اس میں سے 1500 روپے نکال کر بشیر کی طرف پھینکے اور کہا کہ یہ لو اپنے پیسے، اور آئندہ ہمارے گھر کے قریب نظر مت آنا، جلدی کرو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بشیر نے پیسے اٹھائے، عرفان کو حقارت سے دیکھا اور رکشہ سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ عرفان غصے میں پیر پٹکتا ہوا اندر داخل ہوا، سیدھا فرزانہ پر گرجا۔ فرزانہ تم نے ماں جی کو پیسے کیوں نہیں دیے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے باہر رکشے والے نے مجھے کتنا ذلیل کیا؟ یہ تو شکر ہے محلے والے نے کسی نے دیکھا نہیں۔ فرزانہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے انتہائی لاپرواہی سے کہا کہ عرفان آپ مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں؟ میرے پاس جو پیسے بچے تھے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بچوں کی فیس تھی اور اگلے ہفتے کا راشن خریدنے کے لیے ہی بس پیسے تھے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اور سختی سے حکم دیا تھا کہ پیسے ادھر ادھر فضول خرچی میں استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے تو آپ ہی کی ہدایت پر عمل کیا اور پیسے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ زبیدہ جو صحن میں رکھی کرسی پر نڈھال بیٹھی تھی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے دل پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا کہ میرے علاج پر خرچ ہونے والے پیسے یہ کیا فضول خرچی ہے۔ اس نے سوچا کہ 60 سال تک میں نے اسکول کے بچوں کو ایمانداری سے پڑھایا، اخلاقیات کا درس دیا، میرے پڑھے ہوئے ہزاروں شاگرد آج بڑے بڑے عہدوں پر اور پولیس ہائی کورٹ میں ہیں، لیکن افسوس کہ میرا اپنا بیٹا جس کی خاطر میں نے اپنی جوانی قربان کی وہ میری ہی پینشن کی رقم کو مجھ پر خرچ کرنا وہ فضول خرچی سمجھتا ہے۔ افسوس ہے اپنے بیٹے پر۔ زبیدہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک تاریخی اور ناگزیر فیصلہ کیا۔ شام کو جب عرفان آفس سے کاموں سے فارغ ہو کر لاؤنج میں آیا تو زبیدہ نے اسے اپنے پاس بلایا کہ بیٹا۔ زبیدہ کی آواز میں لرزش نہیں تھی بلکہ آج ایک خودداری تھی اور کافی سختی بھی تھی۔
اب میں نے اچھی طرح یہ محسوس کر لیا ہے بیٹا کہ تو خیر سے مجھ سے بیزار آ چکا ہے۔ تم دونوں میاں بیوی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بوجھ ہوں، تم مجھ سے تنگ آ چکے ہو۔ عرفان نے مصنوعی محبت جتاتے ہوئے کہا کہ ارے ماں جی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کس نے کہا کہ ہم آپ سے تنگ ہیں؟ میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ خاموش رہو عرفان، میں کوئی بیوقوف نہیں۔ زبیدہ نے اسے وہیں روک دیا۔ یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری ایک بات غور سے سنو، تم ایسا کرو کہ مجھے شہر کے کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آؤ، اور میری یہ جو پینشن ہے یہ بھی مجھے واپس چاہیے۔ کم از کم وہاں میں سکون سے رہوں گی، اور میری جو کمائی ہے وہ مجھ پر خرچ ہوگی۔ میرے تن کے لباس، میری ادویات، میری روٹی پر سب خرچ ہوگا۔ مجھے تمہارے اس گھر میں اب ذلیل نہیں ہونا۔ یہ گھر تمہیں نصیب ہو۔ عرفان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پینشن کا کارڈ ہاتھ سے نکلنے کا مطلب ماہانہ 60,000 روپے وہ اب ہاتھ سے جا رہے تھے۔ وہ گھبرا کر ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ ارے ماں جی، آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں ابھی مارکیٹ جاتا ہوں، آپ کے لیے سوٹ لے کر آتا ہوں اور نئے جوتے بھی آپ کے لیے لاتا ہوں، بس مجھے وقت نہیں ملا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کا بیٹا۔ آپ اپنے بیٹے سے شکوے کر رہی ہیں؟ زبیدہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ بات کپڑوں اور جوتوں کی نہیں تھی، بلکہ رشتے کی حرمت اور خودداری کی تھی جو عرفان اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکا تھا۔ عرفان مارکیٹ گیا اور ماں کو بہلانے کے لیے بازار سے 2 انتہائی سستے کپڑوں کا جوڑا لے آیا، لیکن زبیدہ کا دل اب پتھر ہو چکا تھا۔ زبیدہ کے ہسپتال سے لوٹنے اور اولڈ ہوم جانے کی بات کرنے کے بعد گھر میں فضا میں کوئی بہتری نہ آئی۔ عرفان نے ماں کو بہلانے کے لیے کپڑوں کے 2 سستے جوڑے تو خرید لیے تھے، لیکن اس کا اور اس کی بیوی کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید تشدد والا بے رحم ہو رہا تھا۔ عرفان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ خاموش رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے مکمل طور پر بے بس اندھا ہو چکا تھا۔ فرزانہ جب بھی زبیدہ پر چیختی، ذلیل کرتی، اس پر ہاتھ تک اٹھاتی تھی، عرفان اپنی ماں کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا اپنی ماں ہی کو چپ رہنے کی تلقین کرتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ ماں جی، آپ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ عرفان اکثر زبیدہ کے کمرے میں آ کر کہتا کہ آپ فرزانہ سے بحث مت کیا کریں۔ اگر فرزانہ کو غصہ آ گیا اور وہ بچوں کو لے کر واپس میکے چلی گئی تو میرا گھر ویران ہو جائے گا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ آپ کیسی ماں ہیں جو اپنے بیٹے کا بسا ہوا گھر یہ اجاڑنے پر تلی ہیں؟ زبیدہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی اور خاموش ہو جاتی۔ جس بیٹے کو اس نے تنہا پال کر اس قابل بنایا کہ وہ اپنا گھر بسائے، آج وہی بیٹا ماں پر چلا رہا تھا، بربادی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ ایک صبح گھر میں معمولی سی بات پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ کچن کی فرائی پین کی صفائی پر فرزانہ زبیدہ پر چلا رہی تھی۔ زبیدہ نے بس اتنا کہا کہ بیٹی، میں نے تو برتن صاف کر دیا تھا، اگر تھوڑا داغ رہ گیا ہے تو اسے میں دوبارہ دھو لیتی ہوں، ایسے چلاؤ تو نہیں۔ فرزانہ کو اسی بات پر غصہ آیا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ اس کے سر پر جیسے شیطان سوار ہو گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے ماں کو دھکا دیا اور وہ بیچاری گیلے فرش پر زبیدہ کا پاؤں پھسلا، بری طرح نیچے گری۔ اس کا سر سیدھا کچن کے سنگ مرمر کے کاؤنٹر کے تیز دھارے سے ٹکرایا، اور پھر زبیدہ کی دردناک چیخ پورے گاؤں میں، پورے محلے میں گونج اٹھی۔ زبیدہ کی پیشانی پھٹ گئی اور وہاں سے خون بہنے لگا۔ اس کے سفید دوپٹے اور چہرے پر وہ خون پھیلنے لگا۔ وہ درد سے تڑپتی ہوئی فرش پر گری۔ شور سن کر عرفان ہڑبڑا کر کمرے سے باہر بھاگا۔ صحن اور کچن کے راستے میں ماں کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کے پاؤں پھول گئے۔ کافی پریشان ہوا۔ فرزانہ، یہ کیا ہوا؟ یہ ماں جی کے سر سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ عرفان نے گھبرا کر پوچھا۔ فرزانہ نے چالاکی سے اپنے تاثرات بدلے، چہرے پر مظلومیت سجائی اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ عرفان، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو برتن دھو رہی تھی، ماں جی کا اپنا پاؤں پھسلا ہے اور یہ فرش پر گری کیونکہ فرش گیلا تھا۔ میں نے تو بچانے کے لیے کوشش کی، میری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ عرفان نے اپنی بیوی کے جھوٹ پر فوراً یقین کر لیا۔ وہ آگے بڑھا، ماں کو سہارا دے کر اٹھایا۔ زبیدہ کی پیشانی سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور وہ درد سے نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ اصولاً عرفان کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً اپنی ماں کو ہسپتال لے جاتا تاکہ زبیدہ کے زخم پر ٹانکے لگائے جا سکتے، لیکن اسے ڈر تھا کہ اگر وہ ہسپتال لے گیا تو پولیس یا ڈاکٹر پوچھ گچھ ضرور کریں گے اور شاید اس کی بات بگڑ جائے۔ اس نے ماں کو ہسپتال لے جانے کی بجائے کچن سے ایک پرانا گندا سا کپڑا اٹھایا اور زبیدہ کے زخم پر کس کر باندھ دیا
اور اسے زبردستی بستر پر لٹا دیا۔ ماں جی آپ چپ چاپ لیٹی رہیں، آرام کریں بس، فرزانہ کو کوئی قصور نہیں تھا، بس آپ ہی کا پاؤں پھسلا، اب آپ آرام کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، عرفان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور پھر آفس کے لیے نکل گیا۔ دوپہر کے وقت جب خون بہنا بند ہوا اور زبیدہ کے ہوش بحال ہوئے تو اس نے اپنے سر پر بندھے خون آلود کپڑے کو چھوا، اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکلے اور گالوں پر بہنے لگے۔ آج حد ہو چکی تھی، یہ صرف اس کے جسم کا زخم نہیں تھا بلکہ اس کی روح پر یہ زخم لگا تھا، اس کی پوری زندگی کی کمائی کا زخم تھا۔ اس نے اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا اور پیشانی پر یہ سوجن تھی، بس اب اور زیادہ میں برداشت نہیں کروں گی، وہ خود سے بولی۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، سر پر چادر اچھی طرح لپیٹی تاکہ زخم چھپ سکے، لیکن اس کا دل اب خوف سے بالکل آزاد ہو چکا تھا۔ وہ لاٹھی کا سہارا لے کر خاموشی سے گھر کے مرکزی دروازے سے باہر نکل آئی۔ اس نے پہلے مقامی تھانے جانے کا سوچا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ پولیس ایسے گھریلو معاملات میں اکثر ٹال مٹول سے کام لیتی ہے اور غریب یا کسی بوڑھے کی یہ بالکل نہیں سنتی، اس لیے اس نے سیدھا ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ بہت بڑا تھا، لیکن اس نے ٹھان لیا کہ آج میں وہاں جاؤں گی۔ ہائی کورٹ کی عالیشان عمارت کے مرکزی گیٹ پر زبیدہ لاٹھی کی ٹیک لگاتے ہوئے پہنچی۔ اس کے چلنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن قدموں میں عجیب سا عزم تھا۔ گیٹ پر موجود سیکورٹی گارڈ نے ایک بوڑھی زخمی عورت کو ہائی کورٹ کی طرف بڑھتے دیکھا تو اسے فوراً اس نے روکا۔ ماں جی یہاں رک جائیں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ یہاں ایسے نہیں اندر داخل ہو سکتی، گارڈ نے سختی سے منع کیا۔ زبیدہ نے روتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھ جوڑے کہ بیٹا مجھے اندر جانے دو، میں جج صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے اور بہو کی شکایت لے کر یہاں حاضر ہوئی ہوں، پولیس میری کوئی مدد نہیں کر رہی، مجھے بس انصاف چاہیے۔ گارڈ نے زبیدہ کا جائزہ لیا، اس کے سر سے چادر سے خون کا دھبا نظر آ رہا تھا۔ گارڈ نے ہمدردی کی لیکن مجبوری میں کہا کہ ماں جی یہ عدالت ہے، میری بھی یہاں نوکری ہے، آپ کو میں کسی ایسے بغیر اجازت کے جج سے نہیں ملوا سکتا، آپ کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، آپ کی طبیعت بھی خراب لگ رہی ہے، ایسا کریں آپ واپس گھر چلی جائیں، جج صاحب آپ سے فی الحال تو نہیں مل سکتے۔ نہیں میں واپس نہیں جاؤں گی، زبیدہ نے چیخ کر کہا، اس کی آواز میں سالوں کا جمع شدہ درد تھا۔ آج مجھے صرف آج انصاف نہ ملا تو میں اپنے آپ کو یہاں ختم کر دوں گی۔ زبیدہ نے اپنے تھیلے سے جو گھر سے لائی ہوئی تھی پیٹرول کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی، اس نے راستے میں ہی دکان سے وہ پیٹرول خریدا تھا اور پھر اس نے اپنے کپڑوں پر وہ پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا۔ اگر مجھے جج صاحب سے آپ نے نہ ملنے دیا تو میں یہاں گیٹ پر ہی خود کو آگ لگا لوں گی، زبیدہ نے ماچس ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ سیکورٹی گارڈ وہ خوف زدہ ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، پورے گیٹ پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہائی کورٹ کے سیکورٹی انچارج بھاگتے ہوئے باہر آئے اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے گارڈ سے کہا کہ پاگل ہو، اسے فوراً اندر جانے کی اجازت دے دو، اگر اس نے خود یہاں اپنے آپ کو آگ لگا لی تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، ہماری نوکری بھی چلی جائے گی۔ گارڈ نے جلدی سے زبیدہ سے ماچس چھینی اور انتہائی احترام کے ساتھ اسے سنبھالتے ہوئے ہائی کورٹ کے مرکزی کمرہ عدالت کی طرف لے گیا۔ کمرہ عدالت میں لوگوں کا ہجوم تھا، وہاں کسی اہم کیس کی سماعت چل رہی تھی، وکیل دلائل دے رہے تھے اور بینچ پر ہائی کورٹ کے جج وہ صدارت کر رہے تھے اور اپنا فیصلہ سنانے والے تھے۔ جیسے ہی سیکورٹی گارڈ ایک زرد چہرے، خون آلود چادر اور پیٹرول کی بو میں بسی ہوئی بوڑھی عورت کو لے کر اندر داخل ہوا، پورا کورٹ روم میں سسکیاں اور خاموشی چھا گئی۔ بینچ پر بیٹھے جج نے جیسے ہی زبیدہ کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ جج کے چہرے پر شدید صدمہ نظر آیا اور احترام بھی تھا، اور وہ ہائی کورٹ کے جج ظفر صاحب تھے۔ جج ظفر نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر عدالت کے تمام آداب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور اپنی کرسی چھوڑی، بھاگتے ہوئے نیچے آئے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ بوڑھی عورت کے لیے جج صاحب کیوں جا رہے ہیں، اور پھر جج صاحب نے کہا، آپ استانی صاحبہ، آپ اور یہاں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زبیدہ کے ہاتھ تھام لیے۔ استانی جی، آپ اس حال میں؟ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں آپ کا شاگرد ظفر ہوں، اسکول میں آپ نے مجھے پڑھایا تھا آج سے کئی سال پہلے، میں یہاں آج جج تعینات ہوا ہوں۔ زبیدہ نے اپنے شاگرد کا چہرہ دیکھا اور پھر سوچا،
اسے اپنا شاگرد یاد آیا۔ وہ جج ظفر کے سامنے رونے لگی۔ ظفر بیٹا، زبیدہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا، دیکھو تمہاری استانی کے ساتھ اس کے اپنے بیٹے اور بہو نے کیا کیا۔ ظفر نے اپنی استانی کو عزت کے ساتھ چیمبر میں بٹھایا، اس کے لیے پانی منگوایا اور ہائی کورٹ کی لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر اس کے سر کے زخم کی پٹی کروائی۔ جب زبیدہ نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم، پینشن پر قبضہ، ہسپتال کی ذلت، بہو کے دھکے، یہ پوری داستان سنائی تو ظفر کی آنکھوں میں غصہ آیا، غیرت کے انگوٹھے چمکنے لگے اور جج ظفر نے اپنے ڈیسک پر ہاتھ مارا، کڑک دار آواز میں کہا کہ استانی جی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ جس بیٹے نے اپنی ماں کو اس حال تک پہنچایا، اب اسے قانون کا اصل چہرہ بھی نظر آنا چاہیے۔ ظفر نے فوراً اپنے چیمبر سے ایک ہنگامی حکم نامہ جاری کیا اور یہ حکم نامہ سیدھا عرفان کے گھر کے لیے بھیج دیا گیا۔ عدالت عالیہ سے جاری ہونے والے ہنگامی حکم نامے کے کاغذات جیسے ہی تھانے پہنچے، پولیس کی نفری الرٹ ہو گئی۔ ہائی کورٹ کے جج ظفر کے سخت احکامات تھے کہ زبیدہ کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا سدباب فوری اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری طرف عرفان آفس سے معمول کے مطابق گھر واپس آ چکا تھا اور صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ فرزانہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ زبیدہ اپنے کمرے سے کہاں چلی گئی۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بوڑھی ماں معمول کے مطابق کسی کونے میں رو دھو کر سو گئی ہوگی۔ اچانک گھر کے مرکزی دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور ان کے ساتھ ہی پولیس کی گاڑیاں، ان کے سائرن کی آواز بھی پورے محلے میں گونجنے لگی۔ عرفان یہ سن کر گھبرا گیا اور جیسے ہی اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، سامنے ایس ایچ او پولیس اور 4 اہلکار کھڑے تھے۔ کیا تم عرفان ہو؟ ایس ایچ او نے سخت لہجے میں کہا۔ عرفان کی زبان لڑکھڑانے لگی، سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جی میں عرفان ہوں، لیکن ہوا کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ یوں ہمارے گھر کے دروازے پر پولیس کیوں آئی ہے؟ ایس ایچ او نے ہائی کورٹ کا وہ جاری تحریر شدہ نوٹس عرفان کے منہ کے سامنے کیا اور گردار آواز میں کہا کہ ہائی کورٹ کے جج کا حکم ہے، یہ گھر جس میں تم رہ رہے ہو، یہ مکمل طور پر تمہاری والدہ زبیدہ خانم کی ملکیت ہے۔ تم اور تمہاری بیوی یہاں رہ رہے ہو۔ تم لوگوں نے اپنی ماں کے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا، پینشن پر ناجائز قبضہ کیا اور گھر سے نکالنے کی کوشش کی۔ تم پر مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ جج صاحب کے حکم کے مطابق یہ گھر فوری طور پر تمہیں خالی کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی عرفان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ فرزانہ جو کچن سے باہر آئی، پولیس کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے بھی چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر کرچی کرچی ہو گیا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس گھر سے جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ فرزانہ نے چیخ کر کہا، یہ ہمارا گھر ہے، میری ساس تو پاگل ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ایس ایچ او نے غصے سے فرزانہ کو گھورا، خاموش رہو۔ عدالت عالیہ میں تمہاری ساس کی پیشانی کا زخم، پیٹرول کی وہ بوتل تمہاری ہر چالاکی کا ثبوت دے چکی ہے۔ جج صاحب نے خود اس کیس کی نگرانی کی ہے۔ اگر تم نے 5 منٹ کے اندر سامان باہر نہ نکالا تو تم دونوں کو جیل ہو جائے گی اور یہ سامان بھی ہم پھینک دیں گے۔ پولیس اہلکاروں نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر عرفان اور فرزانہ کا سامان اٹھا کر گلی میں پھینکنا شروع کیا۔ محلے کے تمام لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے، دروازوں سے یہ کھڑے ہو کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور تھو تھو کر رہے تھے۔ جو فرزانہ کل تک اپنی ساس کو نکرانی سمجھتی تھی، آج وہی گلی کے بیچوں بیچ اپنے سامان کے ڈھیر پر کھڑی رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ سامان لے کر آخر وہ جائے تو جائے کہاں۔ کچھ دیر بعد زبیدہ بھی گھر پہنچ چکی تھی۔ زبیدہ کے ساتھ جج بھی تھا، لیڈی کانسٹیبل اور ایک نوکرانی بھی تھی جسے زبیدہ کے گھر کے کام کاج دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ زبیدہ گاڑی سے اتری تو عرفان بھاگتا ہوا اپنے ماں کے قدموں میں گر گیا۔ ماں جی، مجھے معاف کر دیں، اب دیکھیں نا ہم کہاں جائیں گے، مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ عرفان نے زبیدہ کے پاؤں پکڑتے ہوئے روتے میں التجا کی، ہمیں گھر سے مت نکالیں، ہم کہاں جائیں گے۔ فرزانہ بھی اپنی غلطی پر شرمندہ تھی، منت کر رہی تھی۔ زبیدہ نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اور کہا کہ نہیں، اب کچھ نہیں ہوگا تمہارا۔ اس کے چہرے پر پرانی بے بسی نہیں تھی اور آج اس کے چہرے پر سختی تھی۔ عرفان، زبیدہ نے سرد لہجے میں کہا، جب میں بیمار تھی تب تم نے کہا تھا کہ تمہیں مہینے میں صرف 2 چھٹیاں ملتی ہیں، تم مجھے ہسپتال لے کر نہ گئے۔ جب میں نے اپنی پینشن مانگی تو تم نے کہا کہ میں فضول خرچ ہوں۔ آج تم میری ممتا کی نہیں بلکہ اس گھر اور پینشن کی بھیک مانگ رہے ہو۔ میں نے تمہیں کبھی معاف نہیں کیا اور نہ ہی کروں گی، لیکن گھر کے دروازے اب تم دونوں کے لیے بند ہیں۔
जज ज़फ़र के अहकामात के तहत ज़ुबैदा का बैंक अकाउंट और वो उसकी माहाना पेंशन अब मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दी गई थी। अब वो इसी घर में मालकन बनकर रह रही थी। अपने पैसों से एक मुलाजमा की मौजूदगी में सुकून और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने लगी। दूसरी तरफ इरफ़ान और उसकी बीवी फ़रज़ाना की रातें वो अज़ाब बन चुकी थीं। इन्हें शहर के एक इंतहाई तंग गंदे इलाके में एक छोटा सा 2 कमरों का किराए का मकान तो मिल गया। इस छोटे से मकान का किराया इतना ज़्यादा था कि इरफ़ान की मामूली सी इस तनख्वाह का बड़ा हिस्सा इस किराए में चला जाता था। मकान का किराया, बिजली की भारी बिल, राशन के अखराजात, बच्चों के स्कूल की फ़ीसें, वो बेबस हो चुका था। इरफ़ान की तनख्वाह सारा पहले ही ख़त्म हो जाती थी। जो फ़रज़ाना कल तक शाहाना ज़िंदगी गुजार रही थी और अपनी सास को 1 रुपया देने से भी इनकार करती थी, आज वो 1-1 रुपए के लिए तरसने लगी थी। घर का राशन वक्त से पहले ख़त्म हो जाता। बच्चों ने भूख से बिलखना शुरू कर दिया। फ़रज़ाना ने रोते हुए इरफ़ान से कहा कि इरफ़ान, घर में आटा ख़त्म हो चुका है, बच्चों के दूध के पैसे वो भी मेरे पास नहीं है, मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी तनख्वाह कहाँ गई? इरफ़ान ने अपने हाथ सर पर रखे और कहा, फ़रज़ाना, तुम जानती हो मेरी पूरी तनख्वाह मकान के किराए और पिछले महीने के राशन में वो उधार पर चली गई है। पहले ही माँ जी की वो जो 60,000 रुपये थे वो आना बंद हुए हैं, जिस पर हम अयाशी करते थे। अब मेरी अकेली तनख्वाह से सारे खर्चे पूरे, ये नामुमकिन है। मजबूरी इस हद तक बढ़ गई कि फ़रज़ाना, जो कल तक दूसरों को मुलाजमा समझती थी, आज अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मोहल्ले के अमीर लोगों के घरों में बर्तन कपड़े धोने का काम उसने शुरू कर दिया था। जिस बहू ने अपनी सास के हाथ से कपड़े धोने का बर्तन थमाया था, आज वही बहू दूसरों के घरों में जाकर गंदे बर्तन धोने पर मजबूर हो चुकी थी। इरफ़ान का गरूर और ये तकब्बर सारा मट्टी में मिल चुका था, लेकिन उनकी सज़ा अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। किराए के इस तंगो तारीक मकान में दिन गुजारने के साथ साथ हालात मज़ीद ख़राब हो रहे थे। इरफ़ान की आमदनी से घर की बुनियादी अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे और फ़रज़ाना, जो लोगों के घरों में बर्तन मांज कर चंद रुपए कमा रही थी, उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा सदमा उस वक्त लगा जब पैसों की अदम अदायगी के बाद स्कूल इंतज़ामिया ने इरफ़ान के बेटे का नाम स्कूल से खारिज कर दिया। बच्चा, जो पहले एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था, अब दिन भर घर में उदास बैठा रहता। वो भूख और बेबसी से तंग आकर बच्चे ने अपने बाप से कह दिया कि बाबा जान, मेरे दोस्त स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? घर में खाने को भी कम है। क्या हम दादी के पास वापस नहीं जा सकते? दादी का इतना बड़ा घर है। बेटे की ये बात सुनकर इरफ़ान और उसकी बीवी फ़रज़ाना के दिल में जैसे तीर लगा हो। उनका गरूर, तकब्बर सब टूट चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगे। इरफ़ान, फ़रज़ाना ने रोते हुए अपने शौहर के सामने हाथ जोड़े। मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। मैंने सास के साथ ठीक नहीं किया। वो बहुत अच्छी थी, माँ जैसी थी, लेकिन हमने जुल्म किया। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे अमाल की सज़ा दी है। तुम अपने बेटे के साथ माँ जी के पास जाओ, शायद मासूम बच्चे को देखकर उनका दिल पिघल जाए। अगली सुबह इरफ़ान अपने बेटे को साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए और उसे लेकर सीधा उसकी दादी ज़ुबैदा के पास ले गया। जब ज़ुबैदा ने दरवाज़ा खोला, सामने उसका नन्हा पोता खड़ा था। बच्चा काफ़ी कमज़ोर था, उदासी से निढाल था और कहा कि दादी जान। बच्चे ने रोते हुए ज़ुबैदा की टांगों से लिपट कर कहा, मुझे अपने पास रख लें, वहाँ बाबा के पास खाने को कुछ नहीं और मेरा नाम भी स्कूल से कट गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ुबैदा ने जब अपने पोते को इस हाल में देखा तो उसकी ममता तड़प उठी। उसने फ़ौरन बच्चे को गले से लगाया और उसके सर से प्यार से हाथ फेरा। उसी वक्त दरवाज़े के बाहर इरफ़ान और उसके पीछे बुरके में फ़रज़ाना खड़ी थी, काफ़ी शर्मसार थी। फ़रज़ाना ने आगे बढ़कर फ़ौरन ज़ुबैदा के कदम पकड़ लिए और ज़ारो कतार रोने लगी। माँ जी, हो सके तो हमें माफ़ कर दें। फ़रज़ाना की हिचकियाँ बंद गईं। हम आपके मुजरिम हैं, हमने आपका हक़ मारा, आपको तकलीफ़ दी और इसी की सज़ा आज मेरा मासूम बच्चा भुगत रहा है। आप मुझे जो सज़ा देना चाहें दें, लेकिन खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें या कम से कम हमारे बेटे को अपने पास इसी घर में रख लें। इरफ़ान ने भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और साबित किया कि हाँ, मैं बेहिस बेटा साबित हुआ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अगर आपने माफ़ ना किया तो हम तबाह हो जाएंगे। ज़ुबैदा ने अपने आंसू पोंछे, लंबी सांस ली। वो जानती थी कि उसका बेटा और बहू सच्चे दिल से यहाँ आए हैं और इन्हें उनके किए का सबक भी काफ़ी हद तक मिल चुका है। उसने अपने पोते की खातिर और ममता के जज्बे से मजबूर होकर अपने दिल का बोझ हटा लिया। उठो फ़रज़ाना,
इरफान तुम भी उठो, ज़ुबैदा ने धीमी आवाज़ में कहा। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। मैंने तुम दोनों को माफ़ किया, लेकिन याद रखना ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं बल्कि असूल और एहतराम का घर है। अगर दोबारा इस घर में जुल्म हुआ तो कानून का दरवाज़ा अब भी खुला है। वो जज, वो मेरा शागिर्द है। ज़ुबैदा ने अपने बेटे, बहू और पोते को वापस घर में रहने की इजाज़त दी। इरफान को अब सबक मिल चुका था। जो अपनी माँ को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर समझता था, अब उसे अंदाज़ा हुआ कि माँ का किरदार खुददारी और उसके शागिर्द वो बड़े बड़े ओहदों पर हैं और माँ की ताकत है। ज़ुबैदा की पेंशन से उसके पोते को दोबारा अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया गया। घर का निज़ाम एक बार फिर सुकून और खुशहाली की तरफ लौट आया। इरफान अब अपनी माँ का इंतहाई वफ़ादार, खिदमत गुजार बेटा बन चुका था और फ़रज़ाना अपनी सास को अपनी सगी माँ की तरह उसका एहतराम करती थी। ज़ुबैदा अपने सियान में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि उसका बेटा गुमराही के रास्ते से हटकर राह रास्त पर आ चुका है और मकाफ़ात अमल ने उनके घर को बिखरने से बचा लिया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।